ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، دین اسلام میں مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے اس کی اس دنیاوی زندگی میں دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک ہے ایمان، اللہ پر ایمان رکھنا، دل سے یہ مانتا ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ تو یہ ایمانیات ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ تصدیق قلبی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ دل سے اس بات کی تصدیق کرے اور اس بات کو مانے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان، یہ ایمانیات کہلاتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال بجا لانا، جن اعمال کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، کہ ان اعمال کو تم ادا کرو۔ تو یہ دو چیزیں ایمان ہے اور نیک اعمال ہے، اور قیامت کے دن یہی دو چیزیں کام آئیں گی۔ ایمان ہوگا، نیک عمل ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایمان نہیں ہے، نیک اعمال نہیں، تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ ابراہیم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رجل مومن اور اس کے نیک اعمال کو ایک مثال سے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح کافر اور منافق کو اور اس کے برے اعمال کو ایک مثال سے ذکر فرمایا۔ مثال اللہ نے دی ہے مومن کی اور اس کے نیک اعمال کی، مثال کھجور کی درخت کیسی ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسی اچھی اور خوبصورت مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ،
کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسی خوبصورت مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید والا کلمہ۔ اس توحید والے کلمے کی مثال اللہ نے دی ہے کشجرۃ طیبہ، جو کہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے۔ اور وہ پاکیزہ درخت کیا ہے؟ کھجور کا درخت۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل مومن کی مثال کھجور کے درخت سے بیان کی ہے۔ کھجور کے درخت کی چند صفات اللہ نے ان آیات میں ذکر کی ہے کہ مومن جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے مثال کھجور کی درخت کی سی ہے، اور کھجور کے درخت کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، وہ شجر طیبہ، وہ کھجور کا درخت، اس کی پہلی صفت بیان کی اصلها ثابت، ایسی درخت کے ساتھ اللہ نے مثال دی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر خوب گہری ہو گئی ہو، جڑیں اندر تک پہنچ چکی ہے، چشموں سے سیراب ہوتا ہے وہ درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے جس کی جڑیں گہری ہو۔ اصلها ثابت، اس کی جڑیں خوب گہری ہیں، درخت بڑا مضبوط ہے، جتنے بھی طوفان آ جائے، ہوائیں چلے، وہ درخت زمین پر قائم رہتا ہے، گرتا نہیں، اور اس کا پھل سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے، اس کو گندگی نہیں لگتی ہے۔ کھجور کا درخت پھل اوپر ہوتا ہے، اس کو گندگی نہیں لگتی، پاک صاف ہوتا ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان میں اوپر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں پھل لاتا ہے، ہر وقت ہر فصل میں اس کا پھل آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ ترجمہ فرماتے ہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں پھل لاتا ہے۔ ایک فصل سے لے کر دوسری فصل تک کھجور ایسا پھل ہے کہ اس کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، پورا سال کھاتے ہیں، پورا سال کھایا جاتا ہے۔ اور کھجور کی یہ صفات، کھجور کے درخت کی یہ صفات رجل مومن میں ہے۔ پہلی صفت اصلها ثابت، کھجور کی جڑیں خوب گہری زمین کے اندر ہو گئی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کے دل کے اندر، اس کے قلب میں عقیدہ توحید خوب راسخ ہوتا ہے، جتنے بھی امتحانات آ جائے وہ متزلزل نہیں ہوتا، وہ ثابت قدم رہتا ہے اپنے ایمان پر۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمانوں میں اوپر جا رہی ہیں، اس کے نیک اعمال اوپر جا رہے ہیں۔ کھجور کا پھل سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے، گندگی نہیں لگتی، مسلمان کے اعمال بھی پاک صاف ہوتے ہیں، اس میں بدعات نہیں ہوتے، شرکیات نہیں ہوتے، اس کے اخلاق صاف ہوتے ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، جس طرح درخت، کھجور کا درخت، اس کا پھل پورے سال میں ملتا ہے، اسی طرح مسلمان کے نیک اعمال بھی پورے سال ہوتے ہیں، صبح و شام نیک عمل کرتا ہے۔ پھر کھجور کی ایک خوبی یہ ہے، کھجور کے پھل کی، کھجور کے درخت کی جو خوبیاں اللہ نے بیان کی ہے، تو کھجور میں ایک خوبی یہ ہے کہ کھجور کا درخت، اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے۔ کھجور کے درخت کا جو تنا ہے وہ گھر کے اندر آپ لگاتے ہیں، اس کو چھت میں، وہ شہتیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس پر چھت بنائی جاتی ہے۔ اس کا جو پھل ہے وہ کھایا جاتا ہے کھجور، اس کی جو گٹھلیاں ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بھی کام میں لائی جاتی ہے۔ وہ گٹھلیوں سے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان گٹھلیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کی جو شاخیں ہیں ان سے چٹائی بنائی جاتی ہے،
کھجور کے درخت میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر فرما رہے ہیں مسلمان اور رجل مومن، مومن مرد اور عورت وہ ہے جس کے سر سے لے کر پاؤں تک خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس سے کسی شر کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ کتنی اچھی مثال بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ پھر آگے مثال دی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ کلمہ خبیثہ، گندے کلمے، کافر اور منافق اور اس کے کفریہ اعمال کی مثال شجر خبیثہ کی طرح ہے، حنظل کے درخت کی طرح ہے، اندرائن کا درخت جو کھانے میں کھڑوا ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے اس کے اندر، کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، مالا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اور اللہ فرماتے وہ ایسا درخت ہے کہ زمین کے اوپر سے اس کو اکاڑ لیا گیا ہو، اس کی جڑیں اندر نہیں ہوتی۔ کافر کا ایمان ہوتا نہیں ہے، اس کی جڑیں نہیں ہوتی، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ذرا سی ہوا چلے یہ درخت اڑ جاتا ہے، ذرا سے حالات بدل جائے تو یہ بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ ما لہا من قرار۔ پھر اللہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں ایمان کا، عقیدہ توحید کا، کلمہ طیبہ کا۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ کلمہ طیبہ، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، توحید اتنی بڑی دولت ہے، کلمہ طیبہ اتنی بڑی دولت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالی، اللہ اکبر، پکی بات، اللہ اپنی پکی بات کے ساتھ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ دنیا میں امتحان آ جائے وہ مضبوطی سے اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، گرتا نہیں ہے، اپنے دین پر قائم رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اسے مضبوط رکھتا ہے۔ آخرت میں مضبوط رکھنے کا کیا معنی ہے؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ مومن اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، منکر نکیر، یہ دو فرشتے یہ آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ احادیث میں ان سوالات کا ذکر ہے، تمہارا رب کون ہے؟ من رب کا، من نبی کا، ما دین کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تمہارے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے دو فرشتے آتے، ترمذی میں حدیث ہے، اس سے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے، اللہ اکبر، هو عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ قبر میں اسے ثابت قدم رکھتے ہیں، وہ کلمہ وہاں کام آتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو اس کے لیے قبر 70 گز قبر چوڑی کر دی جاتی ہے، 70 بائی 70، اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کی نعمتیں اس کو دی جاتی ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ اپنے
گھر والوں کو بتاؤں کہ میں یہاں کتنا خوش ہوں. تو فرشتے اس کو جواب میں کہتے ہیں نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ. پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے محبوب کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا. پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا تو وہ قیامت تک کے لیے سو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس کو قبر میں عطا فرماتے. یہ عقیدہ توحید، یہ والی نعمت اس کو اللہ یہ ثابت قدمی قبر میں عطا فرماتا ہے. ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، قبر میں کہا جاتا ہے. عروس عربی زبان کا لفظ ہے، دلہا کو بھی کہتے ہیں دلہن کو بھی کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس سے استدلال کیا اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں، یہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں، ہندوستان میں، یہاں مزارات پر عرس کیا جاتا ہے. فلاں مزار پر آج عرس ہے جی، عرس مناتے ہیں. ہم مزارات کے خلاف نہیں ہیں، بزرگوں کے خلاف نہیں ہیں، تو اللہ والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ولیوں سے کون دشمنی کر سکتا ہے؟ لیکن عرس کیا ہے؟ قبروں پر جا کر ان سے مانگنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر قوالیہ کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اچھا وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ دلیل کہ اس کو قبر میں فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس. عروس کہتے ہیں دلہا کو یا دلہن کو، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. تو وہ کہتے ہیں جی جب یہ فوت ہوا، اب جب ہر سال اس کے فوت، جس دن فوت ہوا تھا وہ والا دن آئے گا تو ہم عرس منائیں گے. وہ عرس یہاں عروس سے لیتے ہیں، حالانکہ قبر میں وہاں اس کو کہا جاتا ہے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کی قبر کے اوپر تم عرس کرو؟ عرس تو شادی کو کہتے ہیں. شادی کے اندر تو نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا، مرد عورت کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ پھر دوسری بات، ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ایک کتاب ہے رد المحتار، جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے. ابن عابدین شامی کی کتاب ہے، بہت فقہ کی مشہور کتاب ہے. اس میں ایک روایت ہے، اس سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے قبروں پر جایا کرتے تھے، لہذا ہر سال عرس منانا جائز ہے. حالانکہ یہ بات بھی ادھوری بیان کرتے ہیں. عرس جو منایا جاتا ہے وہ اس بزرگ کے وفات کے دن منایا جاتا ہے، ہر سال اسی دن. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں قبروں پر، مزارات پر، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، اختلاط بھی ہو رہا ہے، اس میں قوالیاں بھی ہو رہی ہے، بازار بھی بن رہے ہیں اس کے اندر، یہ ساری چیزیں اس میں ہو رہی ہے. قبروں پر جا کر وہاں تو لوگ، بعض لوگ تو وہاں قبروں پر طواف کرتے ہیں، شرکیات کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. اب دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبر پر جاتے تھے. پوری حدیث یہ نہیں ہے، پوری حدیث یہ ہے کان رسول، یہ جو رد المحتار میں ہے، فتاوی شام میں ہے، ابن ابی شیبہ سے، اور وہ یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل حول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کی قبروں پر ہر سال کے آغاز میں جاتے تھے، اور آپ وہاں جا کر دعا کرتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو تمہاری صبر کرنے کی وجہ سے،
فنعم عقبی الدار، اللہ اکبر، کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر. آپ دعا کرتے تھے. اب احد، غزوہ احد کب ہوا تھا؟ شوال کے مہینے میں. یعنی یہ جو احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، غزوہ احد ہوا تھا شوال میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کب تھے؟ ہر سال کے آغاز میں، محرم میں. محرم پہلا مہینہ ہے اور شوال 10واں مہینہ ہے. تو آپ جس دن وہ شہید ہوئے تھے، نہ اس مہینے میں بھی نہیں جاتے تھے، اس سے 10 مہینے پہلے جاتے تھے. یہ کہاں سے ثابت ہوا بزرگوں کی جس دن وفات ہو اس دن عرس منائے؟ پھر آپ نے اس کو عرس کا نام نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء صحابہ کو لے کر وہاں اجتماع نہیں کرتے تھے، مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے بھائی. ناراض نہ ہو آپ لوگ، میرا کام ہے جو حق ہے وہ میں بتاؤں. ہم بزرگوں کے خلاف نہیں، مزارات پر جائے دعا کریں جو مسنون طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو اللہ کی، تمہاری صبر کی وجہ سے آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے. ان کے لیے دعا کریں. اور یہاں اللہ معاف کرے کیا ہو رہا ہے قبروں پر، مزارات پر. ہاں اللہ اکبر. ہاں ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. یہ نمائش ہے کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے؟ یا تو نمائش ہے، میلہ ہے، تہوار بنایا ہے. ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. یہ نمائش ہے کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے. اور ساز پر کچھ چوکرے قوالیاں گاتے ہوئے. قوالیاں ہو رہی ہے جی. لوگ سمجھتے ہیں قوالی ثواب کا کام ہے. قوالی تو زیادہ اس میں جناب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ڈول باجوں کے ساتھ لیا جاتا ہے، تو بڑا گناہ ہے. ہاں ساز پر کچھ چوکرے قوالیاں گاتے ہوئے، کٹگری لیتے ہوئے، ہاتھوں کو پچکاتے ہوئے. اور مقبرے کی جالیوں میں عرضیاں لٹکی ہوئی، وہاں جا کر ان سے مانگتے ہیں. اللہ سے مانگو میرے دوستو، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے. وہ جو بزرگ قبروں میں، ان کی تعلیمات بھی یہی ہے، اللہ سے مانگو. مقبرے کی جالیوں میں عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں نیکیاں بٹکی ہوئی. اس میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے. وہاں جا کر ان سے مانگتے ہیں، ہاں ان سے کہتے ہیں ہماری جھولی بھر دو. اس میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے. درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے. میرے دوستو مشکل کشا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے. وہاں کیا کہتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے ہاں ہماری جھولیاں بھر دیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے. اور تابہ کے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مزح کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا. میرے دوستو ہاں اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا پھر اگر عرس صرف مزارات میں بزرگوں کی وفات پر ہر سال منایا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ فوت ہوا تھا تو قبر میں میت کو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. عروس اس کو دلہن کو کہتے ہیں. تو یہ تو ہر مومن کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے، ہر مومن کو یہ کہا جائے گا
تو پھر تو ہر مومن کے قبر پر عرس ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر صحابہ نے عرس نہیں منایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرس نہیں منایا. اسلام ہاں قبروں میں جائے، مزارات پر جائے، قبروں پر جائے، دعا کرے، یہ جانا سنت ہے. وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر جاتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. سنت کے مطابق جائیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ جو جا رہے ہیں مسلمان ان کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. تو ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھو عقیدہ توحید، ایک اللہ سے مانگو. ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی، اور وہ انگلش کا جو بیان تھا اس میں عرض کی تھی، اردو والے بیان میں نہیں بات ہوئی تھی. بعض دوست بعد میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا بڑا اہم مسئلہ تھا. ہمارے بعض جو بزرگ ہیں وہ اردو کا بیان زیادہ پسند کرتے ہیں، تو میں اردو میں بھی بیان کرتا ہوں، پھر انگلش میں بھی اس کا خلاصہ اس لیے بیان کرتا ہوں جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے. تو کچھ بزرگوں کو جن کو انگلش میں سمجھ میں نہیں آیا تو میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں. مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. مسئلہ ہے دعا کا. نماز کے بعد دعا جو ہم کرتے ہیں، یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، جی مولوی صاحب نماز کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں، سارے امام صاحب دعا کرتے ہیں، ساری پیچھے جناب مقتدی سب دعا کرتے ہیں. یہ مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، کچھ دعائیں نماز کے اندر ہے سلام سے پہلے. التحیات پڑھی آپ نے درود شریف کے بعد، سلام سے پہلے کچھ دعائیں ہیں، کچھ دعائیں سلام کے بعد ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب الدعاء فی الصلاۃ، نماز کے اندر دعا. باب الدعاء بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دعا. نماز کے اندر جو دعائیں ہیں ان میں سے دو دعائیں امام بخاری نے ذکر کی ہے. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور ایک ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری میں روایت ہے دونوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے دعا بتائیے، میں نماز میں اس دعا کو پڑھوں. آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی بخاری میں روایت ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ والد ہے، حضرت عائشہ ان کی بیٹی ہے، ام المومنین ہے. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ قرض سے آپ پناہ مانگتے ہیں بہت زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ایسی چیز ہے جو آدمی مقروض ہو جائے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. کہتا ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں، حالانکہ ہوتے ہیں اس کے پاس. کہتا ہے جی میں 1 مہینے بعد دے دوں گا، پھر دیتا نہیں ہے. تو یہ جس کو قرضہ دیا ہے وہ پھر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس سے، اللہ مجھے مقروض نہ بنا، اللہ کسی کو مقروض نہ بنائے. یہ دعائیں نماز کے اندر ہے. اچھا نماز کے بعد کیا ہے؟ سلام پھیر لیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. بخاری میں روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام
کہ نماز ختم ہو گئی ہے یہ میں معلوم کر لیتا تھا آپ کی تکبیر کی آواز سن کر کہ آپ سلام کے بعد یہ کہتے تھے اللہ اکبر، تو میں سمجھ جاتا تھا آپ کی نماز ختم ہو گئی ہے۔ لہذا نماز کے بعد یہ کہنا ہے اللہ اکبر۔ پھر ایک سنت یہ ہو گئی۔ اب اگلی حدیث سنو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد وہ 3 مرتبہ استغفار کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہم، اسی حدیث میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ہو گئی، یہ بھی دعا ہے۔ استغفر اللہ یہ بھی دعا ہے۔ اللہم انت السلام میں ایک بات یاد رکھے، یہ جو نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بعض لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے، وہ اضافہ نہیں ہے حدیث میں، بخاری میں صرف اتنا ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ایڈیشن ہے، یہ اضافہ ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث میں صرف اتنا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ پھر آگے حدیث سنے، بخاری میں روایت ہے، مغیرہ ابن شعبہ نے رضی اللہ عنہ نے معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعائیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نماز کے اندر والی دعائیں بھی ذکر کی، نماز کے بعد والی دعائیں بھی ذکر کی۔ اچھا، اب یہ بات تو پکی ہے کہ نماز سلام پھیر لے تو دعا مانگنی ہے، اور نماز دعا مانگتے وقت ہاتھ بھی اٹھانا ہے۔ امام بخاری نے مستقل چیپٹر باندھا ہے، باب رفع الایدی فی الصلاۃ فی الدعاء، باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اب یہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے تو ہمارے بعض مسلمان وہ تو جمعے کی نماز ختم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ اور پھر پیچھے دیکھتے بھی نہیں ہیں، سیدھا باہر نکلتے ہیں۔ اور جمعے کا دن تو بڑا اہم دن ہے، اس میں تو ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے میں تو خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ اور نماز ختم ہوئی تو مسجد آدھی خالی ہو جاتی ہے، نماز کے بعد دعائیں مانگو۔ ہاں، نماز کے بعد یہ جو امام صاحب دعا مانگتے ہیں، مقتدی دعا مانگتے ہیں، کیا یہ دعا اکٹھی مانگنا؟ اتنی بات یاد رکھے، اکٹھی مانگنے کو بدعت کہنا بھی غلط ہے، اور یہ بھی کہنا کہ ہمیشہ اکٹھی دعا امام اور مقتدی مانگے اس کو ضروری سمجھے، یہ بھی نہیں ہے۔ امام بھی دعا مانگتا ہے، آپ بھی مانگتے ہیں، ٹھیک۔ جمعے میں ہم زور سے اس لیے مانگتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ان کو دعائیں نہیں آتی ہیں تو ہم زور سے مانگتے ہیں، وہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ وہ آمین کہتے ہیں، آمین بھی دعا ہے، اللہ قبول فرما، وہ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ تھوڑا سمجھ لیجئے، نماز کے بعد ہیئت اجتماعی کے ساتھ دعا، روایات میں احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ امام اور مقتدی اکٹھے دعا مانگے، اکٹھے جناب کیا ہے آمین بھی کہے، اس کے بعد ہاتھ پھیرے دعا ختم ہو، ایسا نہیں ہے، روایات میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں درایت حدیث۔ درایت حدیث آسانی سے آپ یوں سمجھیں
ایک ہوتا ہے روایت حدیث، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، اس کو بیان کرنا، سند کے ساتھ بیان کرنا، راویوں کے ساتھ بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں روایت حدیث۔ ایک ہوتا ہے درایت حدیث۔ میں ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاتا، آسان سے الفاظ میں یوں سمجھے، درایت حدیث اس کو کہتے ہیں، حدیث کے مفہوم کا مفہوم کیا ہے، فقہ الحدیث، حدیث کا مطلب کیا ہے، استخراج مسائل، حدیث سے مسئلہ کیسے نکالے۔ ہمارے شیخ، میرے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ تو رئیس المحدثین تھے، امام المحدثین تھے، 50 سال سے زیادہ انہوں نے صرف بخاری شریف پڑھائی۔ وہ فرماتے تھے روایت سے تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن درایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی اکٹھے دعا کرے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کرتے تھے، یہ جو میں نے حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے بعد دعا مانگے، اللہ اکبر پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے، اللہم انت السلام پڑھے، پھر اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ دعائیں پڑھے، آپ دعائیں مانگ رہے ہو نماز کے بعد، اور صحابہ سب کے سب خاموش بیٹھے، دعائیں نہ مانگے، ہاتھ نیچے کیے ہوئے ہو، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے اور مقتدی پیچھے ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ درایت حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے اور صحابہ سن رہے ہیں، اسی لیے تو حدیث میں نقل کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خاموش بیٹھے؟ ہاں، ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ بھائی ہر وقت مرتبہ اس طرح پابندی کے ساتھ کریں، آپ مداومت ضروری نہیں ہے۔ کبھی آپ اپنی دعا مانگے، لمبی کر لے دعا، امام کی دعا ہو جائے، آپ اپنی کرتے رہے، کبھی آپ امام اپنی لمبی دعا کر لے، یہ ضروری نہیں، امام کو بھی دعا کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی دعا مانگتے ہی نہیں ہے، نماز ختم ہوئی، جمعے کی نماز ختم ہوئی، باہر نکل رہے، فرض نماز ختم ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ دعا آپ اپنی مانگے، امام کے ساتھ چلو، نہیں بھی مانگنا اپنی تو مانگ لو۔ ہم اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ درایت حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاں، اتنی بات حدیث سے پکی ثابت ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا سنت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ مجھے امام کے ساتھ اکٹھی نہیں کرنی تو اپنی کر لے بھائی، امام تو اعلان نہیں کرتا نماز کے بعد کہ ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ دعا کرو، امام بھی کر رہا ہے، آپ بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد دعا کا ثبوت ملتا ہے، اور ہم نے یہ بیان کر دیا۔ حدیث کی درایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا مانگتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ پیچھے ہاتھ نہ اٹھائے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔